بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں میاں اشفاق۔ ویلکم انفو ایٹ اشفاق۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسے مغل بادشاہ کے رازوں سے پردہ اٹھایا جائے گا کہ آپ دنگ رہ جائیں گے۔ ایک ایسا بادشاہ جو جنگ کے دوران بھی خوبصورت عورتوں کے ساتھ عیاشی کرتا، رقص و سرور کی محفلیں سجاتا، سر عام دربار میں پیشاب کر دیتا اور عوام دلی کو شراب سے وضو کرنے پر مجبور کرتا۔ مغلیہ سلطنت کے بادشاہ کے وہ تمام حقائق سامنے لائے جائیں گے جن کو آپ نہیں جانتے۔ اگر آپ ہسٹری میں دلچسپی رکھتے ہیں اور ہماری حقائق پر مبنی یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ناظرین گرامی، اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد مغل دربار سازشوں کا گڑھا بن گیا۔ فرق سیار کو طاقتور سید برادران نے معزول کیا اور پھر قتل کر دیا۔ پھر انہی کی سرپرستی میں دو کم مدتی بادشاہ رفیع الدرجات اور شاہ جہاں ثانی بیمار ہو کر چل بسے۔ اسی پس منظر میں روشن اختر، جو بہادر شاہ اول کا پوتا اور جہاں شاہ کا بیٹا تھا، ستمبر 1719 میں تخت پر محمد شاہ کے لقب سے بیٹھا۔ محمد شاہ المعروف محمد شاہ رنگیلا مغلیہ سلطنت کا 14واں بادشاہ تھا۔ اس کی پیدائش 7 اگست 1702 کو دلی میں ہوئی۔ پیدائش کے وقت وہ اورنگزیب عالمگیر کے پوتے اور بہادر شاہ اول، جن کو شاہ عالم اول بھی کہا جاتا ہے، تھے۔ محمد شاہ کا بچپن سیاسی سازشوں اور خاندان کے باہمی جھگڑوں کے سائے میں گزرا۔ ان کے والد شاہ جہاں 1712 میں بہادر شاہ اول کی وفات کے بعد تخت کے دعویدار بنے، لیکن اپنے بھائیوں کے ہاتھوں شکست کھا کر قتل کر دیے گئے۔ اس طرح روشن اختر، جن کو محمد شاہ بھی کہا جاتا ہے، اس نے کم عمری میں ہی اپنے باپ کو کھو دیا۔ محمد شاہ رنگیلا اورنگزیب عالمگیر کے بعد سب سے زیادہ طویل المدت بادشاہ گزرا۔ محمد شاہ رنگیلا نے مغلیہ سلطنت پر 1719 سے 1748 تک حکومت کی۔ محمد شاہ رنگیلا نے اپنی مدت حکومت کا زیادہ تر وقت عیاش و نشاط پرستی میں گزارا۔ سلطنت مغلیہ کے زوال کا پہیہ، جو اورنگزیب عالمگیر کے زمانے کے بعد سے چلنا شروع ہو چکا تھا، اس کا سدباب محمد شاہ کے 27 سالہ طویل دور میں کیا جا سکتا تھا، مگر بدقسمتی سے بادشاہ کی عیاش پسندی اور بے فکری کے سبب نظم و نسق کی ذمہ داری وزراء کے کنوں پر تھی۔ 24 گھنٹے نشے میں دھت رہتا تھا اور رقص و سرور اور فحاشی و عریانی کا دل دادا تھا۔ وہ قانون بنانے اور قانون توڑنے کے خبط میں بھی مبتلا تھا۔ وہ ایسا پارا صفت انسان تھا جو اچانک کسی شخص کو ہندوستان کا اعلیٰ ترین عہدہ سونپ دیتا اور جب چاہتا وزیر اعظم کو جیل بھیج دیتا۔ وہ اکثر دربار میں ننگا آ جاتا اور درباری بھی اس کی فرما برداری اور اطاعت گزاری میں کپڑے اتار دیتے۔ وہ بعض اوقات جوش اقتدار میں دربار میں سر عام پیشاب کر دیتا اور تمام معزز وزراء، دلی کے شرفاء اور اس وقت کے علماء واہ واہ کہہ کر بادشاہ سلامت کی تعریف کرتے رہتے۔ وہ بیٹھے بیٹھے حکم دیتا، کل تمام درباری زنانہ کپڑے پہن کر آئیں گے اور فلاں فلاں وزیر پاؤں میں گھنگرو باندھیں گے، لیکن وزراء اور درباریوں کے پاس انکار کی گنجائش نہ ہوتی۔ وہ دربار میں آتے ہی اعلان کر دیتا کہ جیل میں بند تمام مجرموں کو آزاد کر دیا جائے اور اتنی ہی تعداد کے برابر مزید لوگ جیل میں ڈال دیے جائیں۔ بادشاہ کے حکم پر سپاہی شہروں میں نکلتے اور انہیں راستے میں جو بھی شخص ملتا وہ اسے پکڑ کر جیل میں پھینک دیتے۔ وہ وزارتیں تقسیم کرنے کا بھی شوقین تھا۔ وہ روز 5 نئے لوگوں کو وزیر بناتا اور 150 لوگوں کو شاہی خلعت پیش کرتا اور اگلے ہی دن یہ وزارتیں اور خلعتیں واپس لے لی جاتی۔
وہ طائفوں کے ساتھ دربار میں آتا، ان کی ٹانگوں، بازوؤں اور پیٹ پر لیٹ کر امور سلطنت چلاتا تھا۔ وہ قاضی شہر کو شراب سے وضو کرنے پر مجبور کرتا اور اس کو حکم دیتا کہ ہندوستان کی ہر خوبصورت عورت بادشاہ کی امانت ہے، اور جس نے اس امانت میں خیانت کی اس کی گردن اتار دی جائے گی۔ اور اس نے اپنے دور میں اپنے عزیز ترین گھوڑے کو وزیر مملکت کا سٹیٹس دیا ہوا تھا۔ آصف جاہ جو کہ ایک محض امیر تھا، اس نے حالات پر قابو پانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن ناکام رہا اور مایوس ہو کر واپس دکن چلا گیا۔ مرہٹوں اور سکھوں کی بغاوت، جسے اورنگزیب عالمگیر نے کچل کر رکھ دیا تھا، دوبارہ سر اٹھانے لگی۔ جب نادر شاہ نے کابل، غزنی اور قندھار پر قبضہ کیا اور پنجاب کی طرف بڑھا، تو یہ خبر جب دلی پہنچی، دلی میں خبر پھیلنے پر محمد شاہ کے دربار میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ محمد شاہ اس وقت دلی میں عیش و عشرت اور دربار کی محفلوں میں مصروف تھا۔ دربار میں اختلاف یہ تھا کہ نادر شاہ کے ساتھ فوری صلح کی جائے یا میدان جنگ میں مقابلہ کیا جائے۔ محمد شاہ خود کمزور اور فیصلے کرنے میں سست تھا۔ وہ مختلف وزیروں اور امراء کی رائے سنتا رہتا، لیکن فوری اور مضبوط فیصلہ نہ لے سکا۔ آخرکار کرنال کے مقام پر جنگ ہوئی۔ مغلوں کے پاس تعداد میں زیادہ فوج تھی، لیکن قیادت کمزور اور نظم و ضبط ناقص تھا۔ نادر شاہ کی تیز اور منظم فوج نے مغل لشکر کو شکست دے دی۔ اس عبرتناک شکست کے بعد بھی محمد شاہ ان سے بے خبر عیش و طرب میں وقت گزارتا رہا۔ محمد شاہ رنگیلا کثرت سے شراب نوشی کے باعث 26 اپریل 1748 کو انتقال کر گیا۔ انہیں دلی میں ہی دفن کیا گیا۔ ان کا مزار قطب صاحب کے قریب مشہور مقبروں میں ہے، جہاں کئی اور مغل شہزادے اور خاندان کے افراد بھی دفن ہیں۔ محمد شاہ رنگیلا کے دور کو عام طور پر مغلیہ سلطنت کا زوال کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ ان کی نرم مزاجی اور عیش و عشرت کی زندگی نے سلطنت کو بے حد کمزور کر دیا تھا۔ جب وہ فوت ہوئے تو لوگ یہی کہتے تھے کہ وہ خوش مزاج مگر کمزور حکمران تھا۔ ان کے زمانے میں مغل سلطنت کی شان و شوکت ختم ہو گئی۔ یوں ان کی وفات پر دلی کے لوگوں کا یہ بھی تاثر تھا کہ ایک ایسا بادشاہ چلا گیا جس نے زیادہ تر وقت رنگ رنگیلیوں میں گزارا اور سلطنت کو بچانے کے لیے وہ صلاحیت نہ دکھا سکا۔